गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो बहुत दिन से ग्रामर हमने पढ़ाई नहीं थी, अब स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ाते रहेंगे, अब नहीं रोकेंगे बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह है मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज मुरक्कब। मुतरादिफ अल्फाज बात में वज़न या ज़ोर पैदा करने के लिए हम अक्सर दो ऐसे अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करते हैं जिनके मायने तकरीबन एक जैसे होते हैं। ऐसे अल्फाज हम मायने या मुतरादिफ कहलाते हैं। मसलन हम मायने मतलब हम जैसे, मतलब एक जैसे, सॉरी गाइज, हम मायने यानी एक जैसे मायने या मुतरादिफ कहलाते हैं। मसलन इसका मतलब यह है मुतरादिफ या एक समान या हम मायने। तो सनात कहलाते हैं। मसलन सनात व हरफत, इल्म व दानिश, ज़िल्लत व ख्वारी जैसे यह है। ये से वाले अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। इल्म व दानिश, तो बीच में वाव ज़रूर आता है क्योंकि सनात व हरफत, इल्म व दानिश मानी इल्म व दानिश मानी इल्म हो गया या इल्म हासिल करना, और दानिश अक्लमंदी। ज़िल्लत व ख्वारी, ज़िल्लत भी मतलब उसी का, ये इल्म से है, मतलब जैसे हम यह इल्म है तो इल्म हासिल करने वाला भी वो होता है दानिशमंद। तो यह इल्म व दानिश एक जैसे ही होते हैं। जैसे हम मायने, तो इसके मायने एक ही निकलेंगे, हम मायने इल्म व दानिश। तो इल्म हासिल करने वाला ही दानिश होता है या अक्लमंद होता है। दानिश को अक्लमंद कहते हैं। और ज़िल्लत व ख्वारी, तो ज़िल्लत भी मतलब बेइज्जती को कहते हैं, और जैसे मतलब किसी को जलील कर दिया है, ज़िल्लत व ख्वारी। और ख्वारी भी मतलब ज़िल्लत का ही दूसरा वो है लफ्ज़। हुस्न व जमाल, तो हुस्न का भी खूबसूरत हुस्न और जमाल भी मतलब खूबसूरती के हैं। तो हुस्न वाव लगा के जमाल। सर सब्ज़ व शादाब, तो ये तीनों का मायने एक ही है। तो ये हम मायने इसलिए कहलाते हैं मुतरादिफ अल्फाज। हुस्न व जमाल, सरसब्ज़ यानी मतलब हरा भरा सरसब्ज़, और व शादाब, तो मतलब यही है इसका तीनों का, सरसब्ज़ व शादाब। हसीनो व जमील, हसीनो व जमील दोनों का मतलब एक ही है। मतलब हसीन खूबसूरत, और जमील उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, मायने एक ही है। हसीनो व जमील। तबो ताब, तबो ताब, तबो ताब ये है कि मतलब ये शायर ज़्यादा शेरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तबो ताब जैसे बेताब का होता है, कहते हैं ना बेताब है, या तबो ताब। इश्क व मोहब्बत, तो यह तबो ताब और इश्क व मोहब्बत, इसका हम निकाल के बताएंगे। तबो ताब का शायद इसी से मुतासिर है ये। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत दोनों का एक ही है। और नज़्म व नस्क, नज़्म व नस्क। होश व हवास, होश व हवास, मतलब होश व हवास दोनों का एक ही मतलब है। कहते हैं ना तुमने तो होश व हवास खो दिए, होश व हवास खो दिए तुमने तो। कदर व मंजिलत, कदर यानी किसी चीज़ की कदर करना, व मंजिलत, कदर व मंजिलत, कदर करने वाला ही मंजिल पे पहुंचता है। मालो मता, रंजो गम, रंज व गम दोनों का एक ही मतलब है। मालो व मता मतलब मालो ज़र या बहुत सा माल, ऐसे मालो व मता, रंजो गम। अजीब व गरीब, अजीज़ व अकारिब, अज़ीज़ और अकारिब ये भी सब, ये जैसे अज़ीज़ होते हैं जैसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे ही व अकारिब, तो ये बोलने में आता है अज़ीज़ व अकारिब। जैसे हम अज़ीज़ व अकारिब सब कोई फंक्शन करते हैं, ब्याह शादी करते हैं, तो सारे अज़ीज़ व अकारिब को इकट्ठा करते हैं, या जैसे कोई मैयत होती है तब भी सारे अज़ीज़ और अकारिब हमारे इकट्ठे होते हैं। नाम व नामूद, नाम व नमूद, जैसे किसी का नाम तो वह नमूद मतलब नामो नमूद। ख़तो किताबत, ख़तो किताबत, ख़त भी वही है, किताबत भी वही है। गर्दो गुबार, सैरो सियाहत,
سیر و سیاحت مطلب سیر گھومنا اور سیاحت بھی گھومنا ہی ہے، اور غور و فکر وغیرہ۔ اگرچہ ایسے تمام الفاظ مترادف کہے جا سکتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں، مثلاً سورج، شمس، آفتاب، تینوں نام ہیں سورج کے، یہ سورج، شمس، آفتاب۔ مہر دوست، رفیق احباب یار، یا حسین خوبصورت جمیل، یہ تینوں ایک ہی معنی نکلتے ہیں، اس کے بھی تینوں ایک سے ہی معنی نکلتے ہیں، دوست، رفیق، احباب، یار، تو اس چاروں کے معنی ایک ہی نکلتے ہیں، وغیرہ، خوبصورت، جمیل وغیرہ۔ مگر ہر مترادف لفظ کا اپنا محل اور مقام ہوتا ہے، صرف انہی دو کو ایک ساتھ بطور مترادف استعمال کیا جاتا ہے جن کو اہل زبان نے استعمال کیا ہے، جن کی مثالیں اوپر دی جا چکی ہیں، یہی جیسے تب و تاب، عشق و محبت، نظم و نسق۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں ایسے جو مطلب اس میں واو ملا کر ہم بول دیتے ہیں، تو یہ ہے جن کی مثالیں اوپر دی جا چکی ہیں، یہ روز مرہ کی حیثیت رکھتے ہیں، مطلب روز مرہ بولنے میں آتے ہیں۔ یہ مترادف الفاظ آپس میں ہم معنی ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی کر کے ہم حسین و خوبصورت، دوست و رفیق نہیں کہہ سکتے، بلکہ دوست و احباب اور حسین و جمیل کہیں گے۔ متضاد الفاظ، متضاد لفظ ضد سے بنا ہے جس کے معنی برعکس یا الٹے کے ہیں۔ جس طرح اہل زبان مترادف الفاظ کا استعمال کر کے اپنی بات کو پر اثر اور دلچسپ بناتے ہیں، اسی طرح درست متضاد الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کرنا اردو زبان کی لطافت اور زور بیان کو بڑھانے کا باعث ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں متضاد الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہیے جو اہل زبان کے یہاں مستعمل ہے، ان میں کسی طرح کا تصرف کرنا غلط ہوگا، مثلاً سورج و چاند، آفتاب و مہتاب، شمس و قمر، شب و روز، زمین و آسمان، ارض و سما، عرش و فرش، اول و آخر، ابتدا و انتہا، آغاز و انجام، نشیب و فراز وغیرہ، لیکن یہ سمجھ کر کہ شب و دن، شمس و ماہ یا ارض و فلک، آفتاب و قمر معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ان کو حرف عطف واو کے ذریعے جوڑ کر، ایک واو کو عطف بولا جاتا ہے، ہم نے پڑھایا بھی ہے یہ، تو حرف عطف واو کے ذریعے جوڑ کر ایک ساتھ استعمال کرنا غلط ہوگا کیونکہ یہ روز مرہ کے خلاف ہیں۔ متضاد الفاظ، یہ ہے الفاظ رنج، راحت، اس کا یہ الٹا ہے رنج و راحت۔ رنج سے راحت بھی ملتی ہے، جب کہتے ہیں نا کہ دکھ آتا ہے تو پھر سکھ بھی آتا ہے، تو یہ ہے متضاد الفاظ۔ یہ مترادف الفاظ تھے، یہ متضاد الفاظ، یہ مترادف اور متضاد الفاظ دونوں ہیں یہ۔ تو اب یہ متضاد الفاظ رنج، راحت، یہ ازداد ہے اس کی، الفاظ ازداد، رنج، راحت، خرید و فروخت، اس میں جوڑیں گے تو رنج و راحت بولیں گے اس کو، رنج راحت نہیں بول سکتے آپ، رنج و راحت، خرید و فروخت، مہر و ماہ، لیل و نہار، نیک و بد، بحر و بر، ایسے بولے ہوگے آپ۔ اور اس میں یہ دیا ہے انہوں نے الفاظ، تو یہ ہے رنج اور یہ ازداد ہے، راحت، خرید فروخت، مہر ماہ، لیل نہار، نیک بد، بحر بر، آمد، تو بحر و بر لگاتے ہیں نا ہم، بحر و بر تو مطلب واو آتا ہے بیچ میں، آمد و رفت، نظم و نشر، ایسے تو نظم نثر، خیر شر، ظاہر باطن، حلال حرام، حسن قبیح، تحریر تقریر، اصغر اکبر، صغیر کبیر، صغرا کبریٰ، دین دنیا، شب و روز۔ الفاظ ازداد، زیر زبر، دیر حرم، دیر حرم، رزم بزم، اس میں بتاتے ہیں نا کبھی کبھی اچارن چینج ہو جاتا ہے، تو یہی ہے دیر، اور دیر ہی بولا جائے گا کیونکہ زبر ہے، دال یہ رے، دیر حرم، رزم بزم، مشرق مغرب، شمال جنوب، عزل عبد، ابتدا انتہا، آغاز انجام، اعلیٰ اعلیٰ، ادنا ادنا، اقرار انکار، عرض سما، استاد شاگرد، الفت نفرت، جنت جہنم، بہشت دوزخ، بیمار تندرست، داخل خارج، بعید قریب۔
الفاظ ازداد خاص عام جیت ہار فتح شکست پاک ناپاک نیکی بدی خشک تر صبح و شام سست چست شیر دل بزدل دوست دشمن عذاب ثواب شاد ناشاد خرد کلاں مقدم مؤخر شاہ گدا کافر مومن کفر ایمان شریف رذیل شرافت رذالت قلت کثرت اقلیت اکثریت الفاظ ازداد قلیل کثیر ترقی تنزل امانت خیانت مذکر مؤنث بہار خزاں اچھا یہ مذکر مؤنث یگانہ بیگانہ قید آزاد قدیم جدید خوش اخلاق بد اخلاق خوشنما بدنما خوبصورت بدصورت اتفاق نفاق شک یقین لطیف کثیف مردہ زندہ عالم جاہل پیری شباب اصل نقل ارزاں گراں بجا بیجا حقیقی مجازی الفاظ ازداد قدرتی مثنوی سود زیاں فائدہ نقصان عروج زوال آباد برباد توقیر تحقیر خادم مخدوم روشن تاریخ روشنی تاریکی اقبال ادبار کم بیش اول آخر بخل اسراف غرور انکساری موت حیات مد جزر جلوت خلوت حاکم محکوم آرام تکلیف سورج چاند آفتاب مہتاب الفاظ ازداد شمس قمر پس پیش عرش فرش آسمان زمین بلند پست نشیب فراز طول عرض سزا جزا ہموار ناہموار خوشبو بدبو طاقتور کمزور مختصر مفصل تفصیلی اجمالی گل خار سخی بخیل مہمان میزبان دانا نادا عزت یہ اس کے اپوزٹ ہے یہ سے جو ہے ازداد یہ الفاظ ہیں یہ اس کے اپوزٹ ہیں الفاظ کے ازداد شمس و قمر پس پیش عرش فرش آسمان زمین بلند پست نشیب فراز طول عرض سزا جزا ہموار ناہموار خوشبو بدبو طاقتور کمزور مختصر مفصل تفصیل سخی بخیل مہمان میزبان دانا ناداں عزت دانا عقل مندی کو کہتے ہیں دانا ناداں کمقلی عزت ذلت پوشیدہ عزت اور ذلت پوشیدہ نمایاں مدح ہجو صادق کاذب الفاظ ازداد فانی باقی فنا بقا سعد نحس مسعود منحوس عیاں نہاں عاشق معشوق خوشگوار ناگوار نیا پرانا نو کہنا ساکت متحرک طلوع غروب طلوع سورج ہوتا ہے صبح کو اور غروب شام کو ہوتا ہے یہ جو نکلتا ہے سن رائز جسے بولتے ہیں اسے بولتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے یا سن رائز ہو رہا ہے سن رائز ہو گیا مطلب سن رائز ہونا یا سن رائزنگ سورج نکل رہا ہے تو سن رائزنگ بولتے ہیں سن رائزنگ انگلش میں اور یہ غروب سورج ڈوب رہا ہے الفاظ اور یہ ازداد متحد منتشر امن جنگ رحم دل سنگ دل طاق جفت لائق نالائق تنگ کشادہ آمدن سہون خام پختہ کوتاہ دراز صقر حضر خیر خواہ بد خواہ اب اس کی تلمی کی تعریف اور اس کی مثال ہے یہ کل سکھائیں گے آج کے لیے اتنا ہی اور امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آئے گا اس کی پریکٹس کریں آپ اور پڑھیں دو بار اس کو تو آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ گائز اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں سبسکرائب ضرور کیا کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اب ہم نے شروع کر دی آپ کی تھوڑے دن روک دی تھی بیچ میں تو اب انشاءاللہ جاری رہے گی آپ کی گرامر اردو کی اللہ حافظ